الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اور بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں، جب آپ بھاگ کر نکلے بھری ہوئی کشتی کی طرف، پس کرا ڈالا تو ہو گئے آپ ہار جانے والوں میں سے، تو لقمہ کی طرح مچھلی انہیں نگل گئی، درا حالانکہ وہ پشیماں تھے۔ آج ہماری سورہ صافات کی آیہ مبارکہ 142 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج ہم ایک نئے موضوع کی جانب بڑھ رہے ہیں، جس خوبصورت ترتیب کے ساتھ اللہ کے پیارے نبیوں اور اللہ کے پیارے رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آج کی صبح کا ہم درس پاک کا آغاز ایک اللہ کے نبی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام سے کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل، اس سے پہلے کہ یونس علیہ السلام کی آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں، اس سے پہلے بنی اسرائیل کے نبیوں کے بھیجے جانے کا ایک منظرنامہ جو ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی اور رسول بھیجے۔ بنی اسرائیل سے مراد اولاد یعقوب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبیوں اور رسولوں کو منتخب فرمایا۔ قوم بنی اسرائیل وہی قوم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے لاڈ دکھائے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نظام قدرت اور فطرت کے مناظر ان کے لیے اللہ نے کھولے۔ یہی وہ قوم کبھی ان کے لیے اگر دھوپ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بادل کا سایہ کر دیتا ہے۔ یہی وہ قوم ہے کہ اگر انہیں کوئی جناب بھوک اور پیاس لگتی ہے تو ان کے لیے جہاں پر موجود ہوتے ہیں اللہ چشمے پانی کے جاری فرما دیتا ہے۔ یہی وہ بنی اسرائیل قوم ہے جن کا یہ عالم ہے کہ اگر یہ کھانے پینے کے حوالے سے طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے صبح اور شام کا کھانا پکا پکایا اتار دیتا ہے۔ اتنے انعام و اکرامات، بے شمار انعام۔ اس پہ پہلے آپ درس سن چکے ہیں، بہت پرانا درس، یہ آغاز میں سورہ بقرہ کے اور آل عمران کے دوران اس پہ تفصیلی ہم نے بات کی تھی۔ تو بنی اسرائیل کے القصہ مختصر انعامات کی انتہا ہے، اور قوم پر یہ انعام دیکھیے کہ جب کوئی نبی اور رسول ان میں سے کوئی اللہ کے ہاں چلا جاتا، اس کا وصال شریف ہو جاتا، تو فوراً اس جگہ پر اللہ ایک اور رسول کو بھیج دیتا۔ وہاں پر ان کے درمیان کوئی فترت کا زمانہ آیا ہی نہیں ہے، بہت کم ہے۔ ایک رسول جو ہے وہ اس کا وصال شریف ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک اور رسول بھیج دیا۔ جب اس کے ساتھ کوئی قوم کا معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور رسول کو اس کا معاون کے طور پہ بھیج دیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ قوم کی ہدایت کے لیے اللہ ان کی ہدایت کا کسی شخص کو ذمہ دار بنا دے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی کرم نوازی ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی صراط مستقیم بتانے والا مل جائے۔ یہ اللہ کا بندوں پر سب سے بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے رسول در رسول، رسول پہ رسول وہاں بھیجا۔ جیسے پچھلا میں تذکرہ سنا کوئی 4-5 دن پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو آپ نے باقاعدہ اللہ سے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ اے اللہ، مجھے کوئی ایک ایسا وزیر عطا فرما جو میرے ساتھ میری معاونت کرے اور میرے مشن میں میرے ساتھ چلے۔ یہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کن کن اختیارات سے نوازا۔ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ فطری تقاضے ہیں، یہ انسانی تقاضے ہیں، یہ بشری تقاضے ہیں
1 2 11 کا جو جملہ بولا جاتا ہے یہ عین شریعت کے مطابق ہے، اس لیے کہ ایک انسان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ جب انسان مل کر کسی کام کو، اچھے کام کو کرتے ہیں، اللہ اس اتحاد اتفاق کی برکت سے اللہ اس کام کے اندر بھی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اجتماعیت رب کو بڑی پسند ہے، اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں، اپنی تمام جگہوں پر اس اجتماعیت کو بھی بحال رکھو، گھروں کے اندر اجتماعیت کو بحال رکھو، جو آپ کے مقامات جہاں پہ ہیں وہاں پہ مل کر اکٹھے ہو کر اتفاق سے، محبت سے، پیار سے جو کام کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس اتفاق اور پیار کی برکت سے اللہ وہاں برکتیں اتار دیتا ہے۔ انہوں نے کہا مولا میرا تو وزیر بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو آپ کا وزیر بنا دیا اور انہیں نبی بھی بنا دیا۔ اب یہاں پر یہ علاقہ جو ہے جہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا، یہ علاقہ نینوا کہلاتا ہے۔ تاریخ میں اب بھی اس کا نام نینوا لکھا جاتا ہے، پرانا نام یہی تھا۔ یہ علاقہ شام کے قریب بنتا ہے، یہ کربلا کا علاقہ، شام کا یہ سارا جو علاقہ ہے یہ اس کو نینوا کہتے ہیں۔ جدید اب ان کے نام جدید یہ ہو گئے۔ اس وقت جہاں پہ یہ شام کی لڑائی شروع ہے، یہ علاقہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے میں شامل ہے۔ یہاں پہ آپ تشریف فرما ہوئے تھے۔ ہوا یہ کہ یہاں پر ایک بنی اسرائیل میں سے ایک نبی تھے، ان کا ذکر مجھے نہیں ملا کہیں سے تفاسیر میں، 2-3 نام ملے ہیں لیکن اس پر علماء نے کہا کہ یہ روایات ضعیف ہیں، اس لیے اس کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ بس اتنی بات ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کی جگہ پر جب وہ وصال فرما گئے تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو وہاں پر نبی بنا کر بھیج دیا۔ آپ کی طبیعت اور مزاج بڑا کمال کا تھا عبادات کے لحاظ سے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا روایات آپ کی کہ آپ کا یہ اصول تھا کہ آپ جب کھانا کھانے لگتے، کچھ بھی کھانا کھانے لگتے، کھانے میں سے جو چیز بھی، آپ فرماتے تھے کہ اگر آپ کوئی ایک لقمہ بھی یا کوئی ایک چیز بھی کھانے لگتے تو اس سے پہلے آپ 300 رکعت نفل پڑھتے اور پھر ایک لقمہ کھاتے تھے۔ یہ آپ کے تقوی کی کمال انتہا تھی۔ عام بھی جیسے ہم عام طور پہ جاتے ہوئے سر راہ کوئی چیز ہم کہیں آپ کو ہمیں کسی نے بٹھا لیا تو کہ جناب یہ کھا لیں تو ہم کھا لیتے ہیں۔ آپ اس چیز پر بھی اتنے کاربند تھے اور آپ نے یہ اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں اس وقت تک کوئی ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا کسی چیز کا جب تک کہ میں اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں 300 نوافل اللہ کی بارگاہ میں شکر کے طور پہ ادا نہ کروں۔ مسلمانوں غور کرو، اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں اور ہم اس کی بارگاہ میں کتنا شکر کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، گناہوں سے پاک تھے، پاک رہنے والے تھے، پاک سیرت والے تھے، لیکن اس کے باوجود رب کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ایک لقمہ کھاتے ہیں تو اس سے پہلے 300 نفل ادا کرتے ہیں۔ اور جب آپ سونے لگتے تو روایات موجود ہیں کہ آپ نوافل میں رہتے، عبادات میں رہتے، تبلیغ میں رہتے، تو جب سونے لگتے تو سونے سے پہلے پھر آپ دوبارہ 300 نوافل ادا کرتے اور پھر آپ اپنے بستر آرام پر تشریف لے جاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادات کی کثرت کی اس بنیاد پر یہ سارے معاملات ہونے کے باوجود آپ نے سلسلہ تبلیغ مسلسل جاری رکھا اپنی قوم کے اندر، لیکن آپ کی طبیعت میں جلال زیادہ تھا، بہت جلالی طبیعت کے تھے، جلالی مزاج کے تھے۔ آپ نے قوم کو بڑی تبلیغ فرمائی، مسلسل تبلیغ فرماتے رہے، لیکن قوم کے اندر جس انداز سے آپ محنت کرتے تھے، ظاہر ہے آپ کا جتنا بڑا مقام تھا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، جتنی آپ کی اللہ سے محبت تھی، تو ظاہر ہے جس شخص کی جتنی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ باقی لوگ بھی اسی طرح اللہ سے محبت کریں، اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو آپ نے نینوا کے لوگوں سے بڑی زیادہ کوشش کی، محنت کی کہ تم لوگ اللہ سے اپنی محبت اور اللہ سے اپنے رابطے کو بحال کرو، لیکن قوم وہی بنی اسرائیل کا جو مزاج تھا وہ اپنے مزاجوں پہ قائم رہی۔ تو آپ
کی اہلیہ محترمہ اور آپ کے بچے جو ہیں، روایات میں آتا ہے کہ 4 آپ کے بچے تھے، بعض روایات میں جو ہے کہ 2 بیٹے تھے آپ کے اور 1 بیٹی تھی، اور زیادہ روایت یہ ہے کہ آپ کے 4 جو ہیں وہ بیٹے تھے۔ جو بھی ہوں اولاد میں سے 4 بہرحال اس پہ ہے کہ آپ کے 4 بچے تھے اور 1 آپ کی اہلیہ محترمہ تھی۔ آپ جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میری بار بار ہدایت کرنے کے باوجود تم واپس اللہ کے راستے کی جانب نہیں آ رہے، اور تم اللہ کی توحید اور میری رسالت کا تم اقرار نہیں کر رہے، اور تم بے راہ روی کا شکار ہو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ تم پر عذاب اتارے گا، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ وہاں سے آپ کے قریب جو ہے وہ دریائے دجلہ پڑتا تھا۔ دریائے دجلہ کا ذکر تفاسیر میں مفسرین نے لکھا ہے۔ آپ وہاں سے جب قوم سے مایوس ہوئے، قوم نے کوئی بات نہ کی، تو آپ وہاں سے چلے اپنے بیوی بچوں کو لے کر اور قوم کے لیے بد دعا کی کہ کل تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کرتے ہوئے آپ وہاں سے نکل گئے۔ اب قوم میں پریشانی دوڑ گئی، دوڑے ایک اور جگہ پر۔ اچھا، بنی اسرائیل میں ایک اور یہ بھی تھا کہ اس دور میں علاقوں میں بھی نبی آتے تھے، علاقائی طور پر بھی اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا، رسولوں کو بھیجتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا علاقہ لاہور کا ہے، یہاں ایک نبی ہے، اس کے بعد یہ آگے علاقہ فیصل آباد کا ہے یا ملتان کا ہے یا یہ قصور کا ہے، اس سائڈ پہ آگے، تو وہاں کا اللہ نے ایک اور نبی مقرر کر رکھا۔ یہ بنی اسرائیل میں، یہ تو اللہ تعالیٰ، اب اندازہ کریں کہ علاقوں کے نبی اور رسول ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کے اور میرے رسول کی کیا شان ہے، علاقے اور ملک کا رسول نہیں ہے، ساری کائنات کا ایک ہی رسول ہے، ساری کائنات کا ایک ہی رسول ہے۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ دیکھیے، ایک علاقے میں، ایک ملک میں، کئی ممالک میں تو کئی نبی تھے ایک ہی وقت میں۔ بنی اسرائیل میں تو کئی نبی تھے ایک ہی وقت میں، کئی نبی ہوتے تھے۔ پھر ملکوں سے آگے بڑھ جائیں، ملکوں میں الگ نبی ہوتے تھے، لیکن آپ کے میرے نبی کی عظمت اور شان اور مقام اور قدر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ملک کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، فرمایا عرب ہو، عجم ہو، مکی ہو، مدنی ہو، افغانی، ایرانی، جہاں بھی، پاکستان، جس حصہ میں 7 سمندر پار جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیت ہے۔ اتنی شان عطا فرمائی۔ وہ قوم دوڑی، ساتھ ایک علاقے میں پڑا کہ وہاں کا اللہ کا نبی رہتا ہے، رسول رہتا ہے، ان کے پاس گئے کہ ہمارا جو نبی ہے وہ ہم سے ناراض ہو گیا اور ہمارے لیے بد دعا کر کے گیا ہے، اب بتائیے اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا جو اللہ کا نبی فرما دے اللہ وہ کر دیتا ہے۔ اب تمہارے اوپر عذاب آئے گا، لیکن ایک شرط ہے، میں اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ ان سے جو کل عذاب آنا ہے، یہ اللہ ان سے عذاب کو روک دے۔ میری گزارش، اللہ تعالیٰ، مجھے یقین ہے میرا رب میری بات کو سن لے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، سننے والا ہے، سمیع الدعا ہے، لیکن تم ساری قوم مل کر اس کی تلاش کرو کہ وہ کہاں گیا ہے اور اس سے جا کر معافی مانگو۔ تب تک کے لیے، جب تک کہ تم اسے تلاش نہیں کر لیتے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم سے عذاب کو روک لیں۔ بڑا دلچسپ یہ مکالمہ ہے۔ اب قوم جب ان کے پاس گئی، اس اللہ کے نبی کے پاس، ان کا ذکر بھی اللہ کی طرف سے چھپا دیا گیا جو بھی تھی۔ اس میں بھی بہت ساری حکمتیں لکھی مفسرین نے کہ یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ واپس آئے، آپ اس وقت دور پہاڑ پر یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کل صبح ان پہ عذاب آئے گا۔ جب صبح طلوع ہو گئی، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اب وہاں پر کوئی عذاب آیا نہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا۔ آپ نے کہا کہ شاید اب ابھی آنے والا ہے۔ آپ وہاں سے تیزی کے ساتھ اپنے بچوں، بیوی بچوں کے ساتھ لے کر آپ نے وہاں سے رخصت ہونے کے لیے آپ نے راستہ اختیار کیا اور فرمایا کہ اب ان پہ عذاب چند لمحوں میں ہی آ جائے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کے اندر ہم بھی شکار ہو جائیں۔ آپ نے اب اپنی اہلیہ محترمہ اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ چلو ہم دریا کی جانب بڑھتے ہیں اور دریا سے پار ہم گزر جاتے ہیں تاکہ ان کے عذاب سے جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما لے۔ جب آپ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک کشتی موجود تھی، اس کی جانب جو ہے وہ آپ بڑھے، اور اس کے بعد آپ جب اس پہ سوار ہو جاتے ہیں تو سواری کے بعد کا جو منظر نامہ ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہے۔
وہ چونکہ وقت ختم ہو گیا، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔